اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ بالو والو کو میں نے کل ڈائی وائی بھی کیا تھا، وہ ایک پارٹی بھی ہے آج، اس کا بھی ریزلٹ سمجھ لیں، اور بہت جلد میرا جو ہے وہ پروگرام ہے پاکستان کا بھی انشاءاللہ تعالی، اللہ کو اگر منظور ہوا۔ اور کیونکہ اچھا اس میں یہ بھی ایشو آ رہا، آصفہ وائف جو ہے وہ جانے کے لیے تیار ابھی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہی عام طور پہ ایک لفظ ہوتا ہے روایتی عورت، اور لگتی بہت وہ لبرل اور ماڈرن وہ سب کچھ ہے، یہ میں اس میں برائی بھی نہیں لے، ہر بندے کی اپنی ایک نیچر ہوتی ہے، تو یہ روایتی ٹائپ کی ہی ماشاءاللہ خاتون ہیں۔ ان کو یہ فکر ہے کہ اگر ہم ابھی پاکستان چلے گئے تو جو گھر کے جو معاملات وہ کیسے ہوں گے، گھر لینا، گھر کرنا، وہ کرنا، جی یہ کرنا، اس کے بعد یہ کلوتھنگ تو فلانا جو بھی چیزیں، تو وہ اب بھی جانا نہیں چاہ رہی، وہ کہتی ہے میں نہیں جا رہی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نہیں جا رہی کوئی بات نہیں، آپ ادھر رہو بچوں کے ساتھ، میں نے جانا ہے۔ دیکھیں مجھے ایک بڑی زبردست ایک اس بندے نے، پھر دوست نے اپریشیٹ بھی کیا، تو اس نے کہا یار وجہ آپ پاکستان جاتے ہو کیا وجہ ہے، اتنا بھاگتے ہو، ابھی تو آئے ہو ابھی پھر جا رہے ہو؟ تو میں نے اس کو بڑی آسان سادہ لفظوں میں بتایا، میں نے کہا جو مرضی باقی چیزیں سب کو چھوڑ دو، تمہارے سوال کا جواب یہ کہ یار میرا دل کر رہا جانے کا، میرا دل کر رہا کہ میں وہاں جا کے پاکستان میں رہوں، تو مجھے آپ کو بتاؤ کہ کسی کو اس میں کوئی پرابلم ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی ایشو ہے تو میرے سے شیئر کریں، ورنہ مجھ سے یہ سوال نہ کریں کہ تم پاکستان کیوں جا رہے ہو، چاہے میرے فالورز ہوں چاہے آپ لوگ ہوں، کیوں کا لفظ کہ اپنے کنٹری اپنے ملک میں جانے میں کیوں کا لفظ کہیں آنا چاہیے؟ یہ تو بالکل ہی اس کے آؤٹ آف وے ہو جاتی ہے بات، یا وجہ یا وجہ چلو اور ڈیسنٹ وے میں اگر کہ انکل اگر کوئی مجھے آپ میں سے بھی کوئی پوچھے انکل مطلب آپ ابھی تو آئے تو ابھی پھر پاکستان میں کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو وجہ صرف دل کی ہے، میرا دل کر رہا کہ میں وہاں جو یہاں بیٹھا ہوا ہوں وہاں واک کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، وہاں کر لوں گا، وہاں بیٹھا ہوں گا، کوئی ملنے ملانے والا آ گیا مل لیا، نہیں تو کوئی بات نہیں، ادھر ادھر گھومنے چلے گئے۔ اور بس یہ سمپل سی بات ہے۔ اس میں جو شعر میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ انشاءاللہ تعالی چاہے بظاہر آپ لوگوں کو بھی لگتا ہوا کہ یا چاہے فضول خرچیاں کو ٹکٹ لگا رہے ہیں جا رہے ہیں، ساری عمر کام بھی تو کیا ہے۔ میں نے ایک دن بچوں کو یہ کہا، میں نے کہا میری بات سنیں، میں اپنی لائف کا لوگ گو کہ ایسے کرتے نہیں ہیں، میں تو ایگزامپل کے طور پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بچوں کو وہ کرنے کے لیے مذاق کے انداز میں نے کہا جب میں نے ٹرکنگ میں کی تو میں نے 24 گھنٹے کام کیا، 10 سال میں نے ٹرکنگ کی، 24 گھنٹے ٹرک کے اندر ہوتا تھا۔ اب اس میں پھر وہ ڈیٹیل میں نے کیا بتانی، کون سا میرے پہ اب کوئی چارج لگنا، اس زمانے میں جس طرح، اور آج بھی جو ٹرکنگ میں جو لوگ چل رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، بے شک ای بکیں اب ہو گئی ہیں، کمپیوٹر میں آپ نے لاگ ان کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے 13 گھنٹے کے بعد جو رول اس کے مطابق چلنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ٹیمپرنگ ہوتی ہے، لوگ چلتے ہیں۔ ہمارے دور میں تو ویسے ہی لاگ بک ہوتی تھی، ہم بھی چلیں۔ تو میں بچوں سے کہتا تھا کہ میں دیکھو میں 24 گھنٹے میں یہ کام کرتا ہوں، 10 سال میں نے 24 گھنٹے کام کیا، تو آپ یہ سوچ لیں کہ سمجھ لو کہ 3 دن کا کام میں نے ایک دن، تو 10 سال اگر میں نے کام کیا تو میں نے کہا یہ 30 سال تو میرے کام کے یہی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں نے ٹیکسی شروع کی، جب وہ ٹرکنگ چھوڑی مجھے وہ گر گیا، میرا یہ شولڈر کا ایشو ہو گیا، نیک کا ایشو ہو گیا، شکر اللہ کا بہت بہتر ہے ابھی۔ وہ جب سے میں نے یوٹیوب کیا تو آپ لوگوں کو تو اس کا علم ہی نہیں ہوگا کہ وہ میری کتنی تکلیف تھی، یہ بعد بھی میرا تھوڑا یہاں سے اب بھی یہ شولڈر وہ باقاعدہ وہ پورا ورک نہیں کرتا، خیر ٹرک سے میں گر گیا تھا، تو خدا کا شکر ہے کہ وہ بھی تھوڑا بہتر ہو گیا۔ تو پھر میں نے کیا کہ ٹیکسی کا اس کا بھی ذکر خرچ ہوا، تو ٹیکسی بھی دیکھیں 12 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے ٹیکسی، پہلے میں نے 12 گھنٹے چلا کے اس کے فوری بعد میں نے 24 آور کی ٹیکسی کسی کی وہ کنٹریکٹ سائن کر کے اس سے 24 آور کی لے لی ٹیکسی۔ 24 آور میں گھر میں ایسے بیٹھا تھا، وہ واکی ٹاکی ہے جو فون کمپیوٹر جیسے بھی بجٹ، بچے پریشان ہو گئے کیونکہ کئی مرتبہ بچے لیٹ رات کو سونا، یا کوئی دوست آئے ہوئے بیٹھے ہوئے ابھی بھی جاگ رہے، میں نے کہا جا کہہ رہا ہوں میں آن ورک ہوں بھائی۔ تو پھر میں نے اچھا وہ تو ٹیکسی چلو زیادہ نہیں، لیکن 2 سال میں نے کام، میں نے ان 2 سال میں بھی 24 گھنٹے کام کیا۔ میں نے بچوں سے کہا کہ یہ یار 2 سال کے 24 گھنٹے یعنی 1 سال میں آپ یہ سمجھ لیں اگر 8 گھنٹے کی شفٹ لو تو 1 سال میں نے کیا مطلب اس میں 12 یعنی 36 مہینے سمجھو میں نے یہ کام کیا، تو آپ 2 سال میں تو 6-7 سال کا سمجھو کام تو میں نے یہ دو گو کہ لوگ ایسے گنتے نہیں ہیں۔ میں تو گھر میں ایسے بات ہو رہی تھی، آپ لوگوں سے شیئر بھی کر رہا ہوں کہ جب آپ 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں آن ڈیوٹی ہیں تو بھائی آپ نے کام تو 3 گنا کر رہے ہو نا، پھر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد آ کے منہ دھویا اور چل دیا، ایسا تو نہیں ہے۔ سو بات یہاں سے نکلی تھی
کہ یہ اور پاکستان جانے کو تو اپنے کنٹری، میں پاکستان چلو کہہ رہا ہوں، ایک انڈین ہے، ہماری بہو ہے، اور جب بھی بات ہوتی ہے، جب وہ بات کرتی ہے کہ انڈیا جانا، ہم کہتے بالکل آپ کو کوئی یہ اجازت کی نہیں بات ہو رہی، لیکن ہم کو کبھی وہ ایسا نہیں ہوتا بھی کیوں جا رہی ہے بھئی، اس کا ملک ہے، وہاں پیدا ہوئی، وہاں رہی ہے کچھ، تو یہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ بندہ کہ کیوں جا رہی ہو، یا تم ابھی تو یار آئے تھے پھر جا رہے ہو۔ یہ پچھلے سال اسامہ ثنا والے آپ کو سب کو پتہ ہے، انڈیا پورا گھوم گھام کر آئے، سب کچھ آئے، لیکن انشاءاللہ پھر پلان کر رہے ہیں، اگر اس سال نہیں تو ابھی نیکسٹ ایئر اس کے جو بھی پلاننگ ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گی۔ سو میرا مقصد کہنے کا کہ یہ نہ تو فضول خرچی میں آتا، میں آج تک بڑا مطمئن ہوں کہ ہم نے جب سے کینیڈا میں آئے ہیں، جب سے لے کر اب تک، چاہے وہ شادیاں ہیں، چاہے وہ دکھی غمی ہے، کوئی بیماری ازاری ہے، ایون پھر موتیں ہیں، سب کچھ ہے، ہم نے ہر چیز کو منہ دیا، اور خاص طور پہ آصفہ کو تو میں نے آپ کو پتہ، بندہ پھر بھی تھوڑا سا اس میں یہ کہوں گا، کئی لوگ اتفاق نہیں کریں گے، لیکن ایسی چیزوں کا یہ جو صدمے یا کوئی بیماری ہے تو بندہ ذرا تھوڑا سا اسٹرانگ ہوتا ہے مینٹلی میں کہوں گا، ویسے تو میں بھی رو گیا یہ جو مجھے پرابلمس آئے، لیکن ذہنی طور پہ پھر بھی تو ایسے ہمارے واقعات ہوئے کہ جس میں نہیں جا پایا، میرے والدہ کی ڈیتھ، میرے بڑے بھائی کی ڈیتھ، میرے اس سے چھوٹے بھائی کی ڈیتھ، کسی کی بھی ڈیتھ پہ دیکھیں میں یہاں سے نہیں جا پایا، لیکن میں نے کوشش کی کہ وائف کا جب بھی ایک ان کے بہن بھائیوں میں، پیرنٹس میں خاص طور پہ بہن بھائی تو چلو اللہ زندگی دے، حیات ہیں سارے ہی، اور باقی ماں باپ جب بیمار ہوئے تو اس کو بھیجا، یہ گئی، ٹیک کیئر کیا، پھر اس کے بعد ان کی جو کر سکتی تھی کی، پھر واپس آئی، پتہ چلے مہینے کے بعد وہ ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، پھر واپس گئی، اسی طرح والدہ کا۔ سو یہ تو ہو گئی چلو غمی والی بات، شادیاں، بھائی کی شادی، بہن کی شادی، اس کی شادی، تو ہم نے کبھی اس میں یہ نہیں سوچا کہ یار یہ تو بڑا پیسہ نہیں ہے، فضول خرچی ہے، یا دیکھیں اتنی فضول خرچیاں، اتنی چیزوں کو منہ دے کے پاکستان کے اتنے ٹرپ کرنے کے بعد بھی، اور بچوں کے ساتھ باغ پورے جاتے تھے، بیماری داری میں تو خیر بچے نہیں بیچارے گئے، لیکن شادیوں میں کبھی بھی بچوں کو نہیں چھوڑا۔ سو یہ ہے کہ ہم دل سے مطمئن ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا، بچوں کی جتنی تربیت کر سکتے تھے کہ اب بھائی بچے وہ جو ہے وہ باقاعدہ، اب میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، کوئی ایسی غلط بات بھی نہیں، آپ لوگ تھوڑا سا ہو سکتا مسکرائیں اس بات پہ کہ آج نہیں وہ جی بچے اتنے کر لے، تو میں نے کہا یار بچے تمہارے ابھی کوئی وہ مدر فیڈڈ نہیں ہے بھائی، وہ بوتلیں پینے والے بچے ہیں، بچوں کو چھوڑو، چلو میرے ساتھ چھوڑ دو، کیا ہو جائے گا بچوں کو؟ تم آج بھی وہ اتنے بڑے بچے ہو گئے، آج ہی تم ایسے سوچ رہی ہو جیسے بچے ہیں کہ وہ مدر فیڈر، جیسے ماں اکثر ہوتی ہیں نا، نہیں وہ تو ماں کا دودھ پیتا ہے، یہ تو اس کے بغیر تو میں تو جا نہیں سکتی، اگر میں گئی تو یہ بچہ تو کیسے یوں سر۔ تو میں اس کو مذاق میں یقین کریں کہا، میں نے کہا تم تو آج بھی ایسے ہو جیسے تم کہتے سمجھتی ہو بچے تمہارے کہ ماں کا ہی دودھ پیتے ہیں تو زندہ ہیں، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے، تم چلو بچے ماشاءاللہ گرونا ہو گئے، چھوڑو میرے ساتھ۔ لیکن وہ یہ جو تھوڑے سے ان کے گھر کے ایشو، ادھر کے ایشو، جو آپ کو پتہ ہی ہے سارا، جب تک وہ کہتی ہیں کلیئر نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، میں نے ابھی نہیں جانا، تم چلے جاؤ، میں پھر پیچھے آ جاؤں گی۔ تو انشاءاللہ جب وہ آئے گی تو پھر اس کے بعد فردر جو بھی وہاں سے پلان ہو گئے، تو مہینے میں آ جائے، 2 مہینے میں آ جائے پاکستان، تو پھر اس کے بعد جو آگے پروگرام جو بھی ہوں گے، تو اس دوران انشاءاللہ تعالیٰ میں نے دیکھیں یہ تو ہوگی فضولیات کی، اور جو آپ کے ذہن میں کسی کے بھی ذہن میں آئے کہ یار اتنا، لیکن ساتھ اس کے ہمارا ہمیشہ موٹو پیچھے ہوتا ہے، ایک ٹارگٹ ضرور، ابھی سے یہاں سے بھی میں نے پہلے سے بھی ٹارگٹ بنایا ہوا، ایک ویڈیو میں بھی میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ بلکہ وہ ہمارے جو میر پخاس کے، میں کہتا ہوں بھائی کمال ہی ہے، علی منور RJ علی منور ان کا یوٹیوب کا چینل ہے، ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ جس طرح اس نے اپنے چینل کو کام کیا، دیکھیں غریب گھرانے کا ایک بچہ ہی کہیں گے، دوست ہے ہمارا، چلو، تو اس نے مجھ سے چھوٹا ہے خیر عمر میں بہت، تو اس نے ٹیلرنگ کا کام کرتا ہے، کپڑے سینے ہیں، اس میں سے جب لائٹ جاتی ہے ٹائم نکالتا، بھاگتا ہے، میر پخاس کی جو بھی بستی، جو بھی محلہ، اس کو ریکارڈ کرتا، پھر واپس لائٹ آنے سے پہلے دکان پہ پہنچتا، پھر کپڑے سینے، پھر بھاگنا۔ بڑے غریب گھرانے سے اس کا تعلق تھا، میں اس لیے کہوں گا کہ میں بڑی ہوپ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جس قسم کے وہ کام کر رہا نا، میں یقین کریں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم دیکھو فائنینشلی تو چلو جو پیسے نے کسی کو دے دیے، باقی پریکٹیکلی اگر کسی کام کرنا، کسی گھروں میں جانا اور جا کے ان کو فالو اپ کرنا، ان کی
یعنی چاہے وہ میڈیکل ایشو ہو، چاہے کوئی اور ایشو ہو، چاہے عید شبرات ہے، جو کچھ بھی ہے، تو ابھی ماشاءاللہ اس نے لوگوں کا ٹرسٹ اتنا اس کے اوپر بلڈ، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں، میرے کوئی بھی جو ویڈیو دیکھنے والے ہیں فالوورس، ان کو میں بھی یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جہاں تک ایمانداری کی بات ہے، کہ انتہائی ایماندار لڑکا، 100%. اگر آپ نے ان سے کہا جی یہ $100 میرے لے لیں، یہ کسی غریب کو دینے ہیں، یا کوئی کھانا پکانا ہے، یا کوئی وہ پکانا، تو وہ بالکل $100 جائیں گے، اس میں ایک پیسہ بھی اس کے لیے حرام ہے. یہ میں بھی اس کی گواہی دے رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بھی جواب دے اس بات کا سمجھتا ہوں، اگر میں یہ جھوٹی اس کی بات کر رہا ہوں. مجھے یہی پتہ ہے اس بات کا. اس کو تو ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ پیسے ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، اتنے آپ کسی کو دے دینا، اتنے یہ جو ہے نا آپ نے رکھ لینے، کیونکہ ہر بندے کو پتا ہے اس کی بھی مالی حیثیت بیچارے کی جو بھی. تو لیکن اس نے وہ جو اس کے حصے کا پیسہ ہے، میں اس کا گواہ ہوں کہ اس نے وہ بھی جو حقدار ہے ان کو دے دیا. سو اس قسم کا بندہ ہے، آپ ان کو سپورٹ کریں، ان کی ویڈیوز دیکھیں. میں کہتا ہوں نہیں بھی دیکھنی ہے یار، آن کر کے اس کو چھوڑ دیں، اس کے ویوز ہوں، اس کا 2 پیسے. اور آپ کو پتہ ہے انڈیا پاکستان میں یوٹیوب والوں کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت کم پیسے ملتے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہی. یہاں تو پھر بھی لوگوں کو اچھے مل جاتے ہیں. چلو وہ جو بھی ہے، کچھ ویوز ہوں گے تو ہی اس کو بھی اتنا ہو جائے کہ چلو جتنا وہ اپنا اس کا کام کرتا ہے، اپنا ٹیلرنگ میں سے جو اس کو آتا ہے، اتنے کہیں ادھر سے بھی آنے شروع ہو جائیں تو اس کی بھی لائف اسٹینڈرڈ تھوڑا اونچا ہو جائے گا، اور بچے بھی اس کے ماشاءاللہ چلو ان کی بھی اچھی تعلیم و تربیت وہ کر لے گا. تو یہ تو چلو اس کا ٹاپک آ گیا. تو اس کی ویڈیو سے میں اتنا کچھ چیزوں سے موٹیویٹ ہوا ہوں. اب میں انشاءاللہ میں ویڈیو میں ان کو ذکر کر چکا ہوں، ابھی میں پھر ان سے بتا رہا ہوں. میں نے ان سے علی منور سے ان کی ویڈیو میں کامنٹس میں بھی کہا تھا کہ میں انشاءاللہ جلد پاکستان آ رہا ہوں. تو جب میں نے یہ پروگرام بنایا جانے کا، تو وہ میرے سامنے فوری ایک پیرنٹس ہیں، 2 میاں بیوی ہیں، بوڑھے ہیں. وہ بھان سنگھ آباد ہمارا علاقہ ہے، مجھے پتہ ہے، میرا دوست بھی وہاں رہتا ہے، میں بہت ہم جاتے رہے، بڑے دوست تھے، اب بھی ہیں. تو وہ یعنی ان کا کوئی بیچاروں کا وہ ان کی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں ہے. دونوں میاں بیوی ہے، کچھ 4 پیسے ایلڈرلی ہیں، چل پھر رہے ہیں لیکن ایجڈ ہیں. تو انشاءاللہ ان کے گھر میں نے جانا. علی کو منور کو میں نے بتایا تھا کہ ان کو بھی لیے بھی میں کوئی جو بھی منتھلی کچھ اس کا وہ کر لیں گے. اور ایک وہ نواب صاحب، ان کا نام نواب ہے، تو اس کی بیچاری کی بیوی بھی اچھا. میں ان دنوں یقین کریں کچھ کام جو ہے نا، مجھے اس کا بڑا دکھ ہے کہ وہ نہیں ہو پاتے ہیں. آپ کی نیت تو ہوتی ہے، میں کہتا ہوں اللہ کو پتہ ہے کہ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ان کی وائف جو ڈائلیسس پہ ہے اور کراچی میں ہیں ہاسپٹل میں، تو ان کو پرابلم ہو گیا، ان کو انفیکشن. میں یقین کریں ابھی یہ پلان 1 دن میں ہی ہو گیا سارا. جب مجھے میری خبر ملی، پتہ لگا، تو میں نے کہا یار اس کے لیے میں کچھ علی منور کو کہتا ہوں کہ کچھ پیسے ان کو، کراچی اس کا بیٹا وہاں بیٹھا ہوا ہے، اخراجات ہوتے ہیں بیچارے، بے شک سول سرکاری اسپتال ہوگا، خرچے ہیں. میں نے ابھی یقین کریں یہ سوچا ہی، میرے ذہن میں ایک فگر بھی تھا، آپ سے میں نہیں شیئر کر رہا ہوں. میں نے کہا میں تو ان تک پہنچ جائے. علی کو کہوں گا ابھی آپ کراچی جا کے وہاں پہنچا دو، یا ان کے. تو پتہ یہ چلا کہ میں ابھی یہ سوچا ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں اب اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ میرے نیت میں تھا کہ میں نے ان کی مدد کرنی تاکہ ان کی جو وہ ڈائلیسس میں ان کو کچھ آسانیاں ہو جائیں، دوائی دارو جو بھی ہے. اب ان کا جو شوہر ہیں، یہ جو نواب، پورا نام تو میں ابھی مس کر رہا ہوں، چلو نواب یہ مجھے پتہ ہے، ان کو اپنا بھی جگر کا کوئی ایشو ہے. جگر کا ایشو ہے، لیور کا یا کڈنیز کا؟ ہاں جگر کا ہے ان کو کڈنیز کا تھا ان کو. تو یہ بھی بیچارے بڑے بڑے دبلے پتلے اور بڑے اس حالت میں ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو میری سوچ میں تھا کہ میں ان کو دوں گا، ان کی وائف کو پہنچاؤں گا، ان کی تو بیچاری ڈیتھ ہو گئی. تو دوسرا میرا جو ٹارگیٹ کم سے کم فی الحال یہ 2 کہ نواب صاحب ان کے بھی میں جاؤں گا گھر پہ علی منور کے ساتھ، اور جو مجھ سے ہوگا میں ان کے لیے بھی کچھ کروں گا. اور اگر ان کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، میرے کئی دوست ہیں جو ڈاکٹرس ہیں، ان کے آپ کو پتہ کمپنیاں بھی ان کو میڈیسن فری بھی دیتی ہیں، ان کو سیمپل بھی دیتی ہیں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی میڈیکیشن کا، چلو سیمپل اور کمپنیوں کے اس کو چھوڑ دیں، جو بھی اس کا جو ہو سکتا ہو، جو پاسبل ہو سکتا ہو. اگر ایک ڈاکٹر ہی بیچارے کہتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پھر اس میں خیر ہوپ تو نہیں چھوڑنی. مریض کا پھر بھی یہ حق ہے، کہتے ہیں تو اس کا یہ حق ہے کہ بھئی بھلے ڈاکٹر جواب بھی دے دیں، لیکن اس کا علاج تو یہ تو نہیں کہ اب آپ اس کہے چلو 4 روپے پلیٹ جو ویٹ کرو سانس بند ہونے کا. جتنا بھی ان کا ایشو بڑھا ہوا، جیسے علی منور کی باتوں سے بھی مجھے پتہ چلا کہ وہ بہت زیادہ خراب ہے ان کا لیور. لیکن چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا پارٹ پلے کر سکتے ہیں، چاہے ڈاکٹروں کے تھرو، چاہے فائنینشلی. تو انشاءاللہ ان کے بھی یہ 2 تو فی الحال میرے ذہن میں ہیں. پھر وہاں جا کے دیکھیں گے. علی منور کو اس سلسلے میں ضرور، ویسے بھی ہم ملتے ہیں، جب جاتے ہیں تو ملتے ہیں،
لیکن اس سلسلے میں ان کو ضرور جوائن کروں گا کر کے، تاکہ اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کے ابھی بھی اسٹیج میں مجھے بھی اللہ نے دیکھیں زندگی دی دوبارہ. ٹھیک ہے، سہولیات ہیں. اگر میں یہ پاکستان میں کراتا یا کسی اور کنٹری جہاں انشورنس نہ ہو یا آپ کی جاب نہ ہو تو یہ لاکھوں کی بات ہے. اتنے یعنی $50,000 لوگ بتاتے ہیں، میں شیور نہیں ہوں، لیکن یعنی سرجری کا خالی سرجن جو پہلے $40,000 $50,000 سرجری کے لیے لیے، تو ایسے تک بھی اخراجات ہیں. US میں مجھے کسی نے ایسے شیئر کی تھی ایک مرتبہ بات، بولا وہاں نہ ہو تو بندہ تو بالکل سب کچھ بیچ کے بھی پورا نہ کر پائے. تو خدا کا شکر اللہ نے ہمیں ایسے کنٹری میں ہمیں اٹھا کے یہاں پہنچا دیا جہاں یہ سہولیات ہیں کم سے کم. اور ریٹائرمنٹ کی لائف جیسے اب ہے، اب بھی میری ساری سہولت ہے گورنمنٹ کی طرف سے. کوئی اچھا آپ کو یہ بھی میں شیئر کر دوں، دیکھیں میری میڈیکیشن چونکہ 65 میں پلس ہو گیا، میری میڈیکیشن فری ہو گئی. ایون شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی سال کے اندر اتنی اسٹیپ جو ہے نا مجھے وہ فری الاؤ ہے. آپ کو یہ پتہ یہاں ایک اسٹیپ جو پاکستان میں $20 کی ہے، یہاں وہ $1.25 کی ایک اسٹک ہے جو آپ مشین میں ڈال کے جس سے بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، $1.25 کی ایک. تو آپ یہ سوچ لیں کہ وہ پاکستان میں $20-25 کی ہے، تو وہ بھی مجھے فری ہے. اور میڈیکیشن دوائی فری ہے، ہاسپٹلائز ہو. تو میں اس چیز کو خدا کی نعمت، خدا کی رحمت، خدا کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں ہمیں اس کی کم سے کم کوئی فکر نہیں ہے. بس مجھے اٹھا کے نہ بھی اٹھا کے کوئی پہنچائے، یقین کریں یہاں ساتھ والے نے ایمرجنسی کو کال کیا، وہ آ کے آپ کو گاڑی میں ایمبولینس والے لیں گے سیدھا اسپتال. سو جب ہم کو اللہ نے یہ سہولت دے دی اس کنٹری کی، تو اب میں کہتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل یہ پیسہ میں وہاں ہوتا، کسی اور کنٹری میں ہوتا جہاں یہ سسٹم نہیں ہے ہیلتھ کا، مجھے پلے سے دینے پڑتے، تو میں کہتا ہوں کہ اسی کو سامنے چلو اتنا سارا پیسہ تو نہیں، لیکن کچھ تو میں کسی حقدار جو کسی غریب یا آپ دیکھیں میرے جو کئی لوگوں نے میں جب بات کرتا ہوں تو میرے ایکسپریشن سے بھی لوگوں نے اندازہ لگا لیا، سمجھدار ہیں لوگ کہ آپ کو اتنی آپ کرب، اور میں واقعی اس وقت بھی بڑے کرب اور تکلیف سے یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ بیچارے ایسے ہیں کہ وہ یعنی دوائی میڈیکل اسٹور پہ نہیں جاتے ہیں کہ میڈیکل اسٹور پہ پیسے تو ہے نہیں، میڈیکل اسٹور پہ کیا جائے. تو اس قسم کی چیزیں ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ نے مجھے ہمت دی، میں بھی پاکستان پہنچ کے یہ ساری چیزیں بھی کروں گا. پھر اس میں کچھ اور ہیں، کچھ صدقہ خیرات کے میرے ٹارگیٹس ہیں وہ کرنے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی پاکستان جا کے، اور بہت جلد، اس میں کوئی مجھے مہینوں نہیں لگنے، آپ یوں سمجھ لیں کہ ہفتے 10 دن تک اللہ نے چاہا تو میرے جاؤں گا، اور جا کے یہ کام جو فلاحی کام ہے ان کو بھی میں سنبھالوں گا، اور جو کچھ کر سکتے ہو، اور جو بیمار ہیں. اور علی منور سے پھر میں پوچھوں گا، چونکہ وہ بہت ہی اچھا کام کر رہا بڑی محنت سے، اس کے پاس سب لسٹیں ہیں، سب لوگوں کا پتہ ہے. تو کوئی اور ایسا کوئی ضرورت مند ہو جس میں مطلب میں کیا کر سکتا ہوں، اس ایک اس میں ظاہر پوری دنیا کو تو میں بھی نہیں، اب اللہ نے وسیلے لوگوں کے لیے بنائے ہوئے ہیں، تو مجھے جن کا وسیلہ بنانا ہے، جتنے کہ میری ہمت ہوگی اس حیثیت اس کے مطابق میں جو کچھ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا. تو علی منور بھی اگر ویڈیو دیکھے تو وہ بھی ذہن میں رکھ لے، تیار رہے. میں آتے ہی ایک آدھ دن گھر میں ریسٹ کر کے دوسری دن سے ہم انشاءاللہ ان کاموں پہ نکل جائیں گے، اس سے پہلے کہ یہ ٹو لیٹ ہو جائے. جیسے وہ نواب ان کا بیچارے جگر کا اگر ایشو ہے تو دیکھیں گے کیا ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہے سیریس کہتے معاملہ، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، ہم اپنا ایفرٹ انشاءاللہ پورا ڈالیں گے. پھر اوپر اللہ کی مرضی اللہ پہ چھوڑیں گے. اللہ ان کو صحت و تندرستی دے. اور ان کو تو ٹھیک ہے جی، بس میں یہ ساری 2 چیزیں میں نے کہا میں شیئر کر لوں. اب ان کو 2 ویڈیو میں لگاؤں گا تاکہ آپ کو دیکھنے میں ذرا آسانی ہو. اور بس ویڈیو کا تو یوٹیوب کا تو اب ایسا ہی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. اب یقین کریں میرا ابھی بس دل بھر گیا، یوں کہیں ویڈیو بنانے سے دل بھر گیا. اور ایک آخری بات، مطلب یہ دل نہیں کرتا کہ میں وہ کیمرہ لے کے ہر وقت چلتا پھروں ادھر کوئی پارٹ، اس میں بھی یقین کریں میں نہیں بناتا ہوں. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کچھ چھوڑ دینا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. چلو ایک ہفتے میں ایک ویڈیو بھی میں اگر لگا دوں تو چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ سے تھوڑا سا ٹچ میں رہیں گے. یہ تو نہیں کہ بندہ بالکل ہی اس کو میں کوئی اسٹاپ نہیں کرنے لگا. جتنا ہوگا میں اللہ نے چاہا تو وہ کروں گا. تو آپ سے رہیں گے ٹچ میں انشاءاللہ تعالیٰ. اور پاکستان اگر میں گیا، اور پھر پاکستان سے آپ کو پتہ بھی ہے لاہور اسلام آباد پنڈی ادھر کو اگر میں نکلتا ہوں تو ظاہر ہے پھر اس کی تو ویڈیو میں نے بنانی ہے. اور آخری بات میں شیئر کر دوں، میں دعائے خیر کر دوں. ہماری پاکستان کی IB کیا کہلائے گی، انٹیلیجنس بیورو،
جن کے پاس میرا کیس گیا تھا پاسپورٹ کا، انہوں نے نہیں مجھے پاسپورٹ کلیئر نہیں کیا تو پاسپورٹ نہیں بنا تھا. ٹھیک ہے، یہ پاکستان میں نہیں بنا. ہم نے کہا چلو نہیں بن رہا کوئی بات نہیں، ہم واپس جا رہے ہیں کینیڈا. تو کینیڈا میں ہم نے یہاں سے اپلائی کر کے ہم گئے تھے. تو اس کا جو پروسیجر سعودی گورنمنٹ کے تحت، تو وہ بھی ہم نے جب اپلائی کیا، مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اس وقت ٹو لیٹ، کافی دیر ہو گئی تھی جب اپلائی کیا. تو ان کی جو ہماری ای میل کا ہمارے ڈاکومنٹ ویریفائی ہوئے وہاں تک تو سب کو آپ کو بھی بتایا ہوا تھا. ہم تو تھے کہ بس اب ہمیں ان کی وہ آئے گی جو ان کا پروسیجر فردر ہے، پیمنٹ کا ہے، دوسرا ہے کون وہ وہاں سے ہمیں کس نے رابطہ کرنا، یہ ساری چیزیں ہونی. آپ یہ دیکھیں ادھر آئی بی نے پاکستانی پاسپورٹ نہیں دیا، ہم پاکستان سے نہیں جا پائے، اور یہاں یہ آ کے یہاں سے میں پھر بتا دوں کہ دیکھیں کیا اس کو کہتے ہیں، ریاکاری سے بھی اللہ بچائے. کہ میں پھر بتا دوں کہ میرے ذہن میں یہ تھوڑی سی بات آئی ضرور تھی کہ یار چلو وہ پروسیجر وہ آئے تو صحیح نا، پھر دیکھ لیں گے. کیونکہ بچے کہنے لگے یہ ذرا سا بھی ظاہرہ کا ہاتھ، آج بھی یہ ذرا سا ہاتھ لگتا. ابھی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ چیسٹ میرا، یہ جو ربس ہیں یہ ابھی ہیل ہونے میں کیا ابھی بھی ٹائم چاہیے. لیکن آپ خدا جانتا ہے کہ اس کو یہ دیکھیں بس اتنے سے نا یہ میری جان نکل. اندر مجھے کوئی تکلیف نہیں، صرف یہ لوکلی اور رائٹ سائڈ پہ نہیں ہے، یہ لے دیکھیں میں اس کو پریس بھی نہیں کر سکتا. تو مجھے یہ بچوں نے بار بار کہا، بولا پاپا وہاں اب حج کے دوران اتنی بھیڑ، اتنی رش میں کسی کی کوہنی، کسی کا وہ لگ گیا تو آپ لے کے بیٹھے ہو گئے. خدا جانتا کہ ابھی کوئی 3-4 دن پہلے ظاہرہ ایسے میرے پاس ایسے بیٹھی ہوئی تھی، ایسے میں لے کے اس نے ایسے کر کے جیسے بچہ دادا جی یوں کر کے اس نے گردن کو یوں مارا، اس کی گردن مجھے یہاں لگی. آپ سوچ سکتے ہیں آج 3-4 دن ہو گئے اور ابھی تک مجھے وہ درد فیل ہو رہا کہ صرف اس کی یوں کر کے گردن، ایک بچے کی گردن کتنی لگے گی. تو یہ تھوڑا سا ایک ذہن میں ضرور تھا، لیکن اس کا تو پھر اللہ ہی جانتا ہے نا کہ ہماری نیت تو 100% ہم نے بنائی. اس کے بعد تھوڑا سا یہ ایشو تھا، پھر ڈاکٹروں کے وہ تھے، خدا کا شکر ہے کہ وہ سارے کلیئر ہو گئے. تو ایکسکیوز می جس کو کہتے ہیں، کھانسی آ گئی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ کریں گے. ابھی اگلے سال پہ چلی گئی، زندگی رہی تو کر لیں گے بھائی، نہیں رہی زندگی نہیں رہی تو اللہ کو تو پتا ہے کہ ہم نے اپنی نیت، ہم نے اپنی کوشش. پاکستان میں بڑے دھکے کھائے، کراچی جاؤ، کراچی پاسپورٹ کا جو صدر کا جو مین ہے، ان کا جو ڈائریکٹر، اس کے پاس سب کر لیا ہم نے. اس کے باوجود جب بات آئی بی پہ آ کے پھنسی کہ انہوں نے کلیئر کرنا ہے ہمیں، ریزن پھر لوگ پوچھیں گے. ریزن یہ کہ ہمارے پاس پرانا پاسپورٹ جس کے اوپر ہم کینیڈا آئے تو وہ پاسپورٹ ہمارے پاس نہیں تھا، اس کی فوٹو کاپی بھی ہمارے پاس نہیں تھی، اس کا نمبر بھی ہمیں یاد ہے. وہ یہ کہیں کہ ہم کو اس پرانے پاسپورٹ کی کاپی دے، ہمیں پتا ہو کہ آپ کو. ہم نے کہا یہ کافی نہیں ہے کہ اس پاسپورٹ کے اوپر میں کینیڈا گیا ہوں، اس کے بعد مجھے کینیڈین پاسپورٹ ملا ہے، تو آپ اس کو کنسیڈر تو کرو نا. آپ ایک ہی لائن پہ نہیں چلے جاؤ. نہیں کیا انہوں نے. مجھے ہم کو یا تو اس کی کاپی چاہیے، نہیں تو آپ کا یہ نئے سرے سے بنے گا. نئے سرے سے بننے کا جو پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کینیڈین ہو، اب آپ کو پاکستانی ہم نے پاسپورٹ دینا ہے، تو اس کے لیے آئی بی ان کو کلیئر کرے گی، انکوائری کرے گی، دیکھ داکھ کے. اس کے بعد میں اتنے کوئی بم بنا فارمولہ میں لے کے پھر رہا وہاں جہاں میری کلیئرنس کرے. کیا کلیئرنس کرنی ہے ایک بندے کی؟ پیدا وہاں ہوا، ساری عمر وہاں رہے، گاؤں، زمینیں، گھر، سب کچھ اس کی آئی ڈی سب آپ کے سامنے ہے. اور پھر بچوں کا وہ FRC کیا کہلاتا ہے، وہ بھی فیملی ریچ، اس کا بھی کہا ہم نے کراچی سے نکلو، وہ بھی ان کو دیا نتارا. چلو اللہ ان کو بھلا کرے. اب تو وہی بات ہے کہ وہ الٹا سیدھا بھی نہیں ان کے لیے بول سکتے. بھائی میری سرجری ہو گئی ہے، پتہ چلے زیادہ بولوں ادھر ہی مجھے پکڑ لیں. تو میں تو ابھی میری تو دوائی بند کر دو. میں وہ اپنے بھائی کو بھی چھیڑتا تھا. میرا بڑا بھائی جب اس کی سرجری ہوئی نا، کبھی غصے خصے میں آ گیا تو میرے سے وہ سال کی مشکل سے بڑا ہوگا، تو ہم بڑے کلوز دوستوں کی طرح تھی. جب وہ بات کرتا میں نے کہا بات سنو، میں نے تمہاری دوائیاں، میں نے کچھ بھی نہیں تم کو کہنا، یہ تمہاری دوائیاں میں نے چھپا دینی ہے. یہ ہارٹ والی بائی پاس جب ہو گیا تھا اس کے بعد کی باتیں تھیں. میں نے کہا تم جب دیکھو دب نکالتے رہتے ہو، جب دیکھو تمہارا موڈ خراب، لڑتے رہتے ہو. میں چپ کر کے میں نے کہا میں نے دوائیں 1-2 دن تم میں نے کہا دوائیاں نہ دی نا تو تمہارا کام ہو جانا ہے، جیسے جوک میں. میں تو اب خود اس اسٹیج پہ بھائی وہ دوائی کھانی ہے تو چل پھر رہے ہیں. نہیں وہ دوائیاں بند ہو گئی تو ہمارا تو دل ہی بند ہو جانا ہے. اللہ نہ کرے، ویسے اللہ بہتر کرنے والا ہے. بغیر ایسے لوگ میں بتا دوں لوگ نہیں مانیں گے کہ یہ اس کا پتہ نہیں کس قسم کا یقین. ہم نے آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو صرف وہ دوائی میڈیسن تھوڑا بہت وہ کھایا اور اس کے بعد ڈاکٹر کہہ رہا سرجری کے بغیر آپ مر جاؤ گے. نہیں، آپ اگر نہیں کرائی تو آپ کا یوں ہو جائے. یہ امیر پخاس کے میں کچھ بندے ان کی بات کر رہا ہوں، نہیں کرائی.
ہمارے اپنے رشتہ داروں میں ایک تو 20 سال تک وہ بندہ گولی کھاتا رہا، ٹیبلٹ کھاتا، 20 سال کے بعد جا کے اس کی جو ہے وہ ہارٹ کو کہتے ہیں پھر انلاج اتنا ہو گیا کہ اس کی موت ہوئی، 20 سال پہلے جب سرجری کہی ڈاکٹر نے. اسی طرح اور ہیں، وہ ڈاکٹر کہتا سرجری نہیں کرے تو پورے ہو جاؤ، اب چل پھر رہے ہو، کہتے گولی کھا رہے ہیں بس ختم.